بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 22 سورہ احزاب رکوع 7 ایک اصولی تتمہ ہے ماقبل آیتوں کا، اور وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں جس طرح اصول، عقائد، توحید، رسالت، بعث بعد الموت میں تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت قدر مشترک ہے، متفق علیہ ہے، اسی طرح فواحش اور منکرات ہر شریعت میں ممنوع اور حرام ہے۔ شریعت محمدی دین اسلام چونکہ آخری دین ہے، قیامت تک کوئی نیا پیغمبر بھی نہیں آئے گا، نیا کتاب بھی نہیں آئے گا، نیا دین بھی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن کریم اللہ کا آخری کتاب ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے اس امر کا خصوصی اہتمام فرمایا ہے، اور فواحش اور منکرات کے اسباب اور ذرائع کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ ایک چیز حرام ہو تو اس کے اسباب اور ذرائع بھی حرام ہوتی ہے۔ مثلا شراب حرام ہے تو شراب بنانا بھی حرام ہے، شراب کی خرید بھی حرام ہے، شراب کی فروخت بھی حرام ہے۔ اسی طرح زنا حرام ہے تو زنا کے اسباب کو بھی حرام قرار دیا ہے شریعت مطہرہ میں، اور اسباب زنا میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کسی اجنبی غیر عورت کو شہوت سے دیکھنا، جس کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے، اور حدیث میں ہے العینان تزنیان زناہما النظر، الیدان تزنیان زناہما البطش۔ مگر اسباب و ذرائع میں قریب اور بعید کی حیثیت بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ بعض ذرائع اور اسباب قریب ہوتے ہیں، بعض اسباب و ذرائع بعید ہوتے ہیں، بعض ابعاد ہوتے ہیں۔ اگر اسباب و ذرائع، عوامل، اسباب، وجوہات کا انسداد نہ ہو تو شریعت مطہرہ کی تکمیل اور تنفیذ مشکل ہو جاتی ہے، عمل کرنے میں تنگی پیش آتی ہے، نافذ کرنے میں تنگی پیش آتی ہے، جو شریعت کی مزاج کے خلاف ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، یعنی دین میں تمہارے لیے، تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالی گئی ہے۔ لہذا سد ذرائع کے حوالے سے حکم شرعی یہ ہے کہ جو افعال، جو اعمال، اقوال کسی معصیت کا سبب قریب ہو، کسی معصیت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ضرور ہو، تو ایسی ذرائع کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے، اور جو اسباب بعیدہ ہو، اسباب بعیدہ ہو، عادتاً معصیت میں مبتلا ہونے کا خطرہ کم ہو، تو ایسی اسباب و ذرائع کو شریعت مطہرہ نے مکروہ قرار دیا ہے، اور جو اسباب بہت دور ہو، ابعد ہو، تو اس کو شریعت مطہرہ نے مباح قرار دیا ہے۔ آمدم برسر مطلب تمہید طولانی کے بعد اب عورتوں کے پردہ کو لیجئے، دیکھ لیجئے کہ عورتوں کے
پردہ کو سد ذرائع کے اساس پر ممنوع قرار دیا ہے۔ مثلا کسی جوان مرد کے سامنے عورت اپنا بدن اوپن کرے، کھول دے، تو یہ ایک ایسا سبب قریب ہے کہ عادتاً اس میں زنا میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک عمل فاحش ہے، مطلقاً حرام ہے۔ اگرچہ اس طرح کے معاملات میں کبھی ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو اپنے نفس پر قابو رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، وہ مواقع تو اگرچہ مستثنا ہے لیکن اصل حرمت پر فرق نہیں پڑتا۔ گناہ گناہ ہے، گناہ کا سبب ہے، گناہ میں پڑے یا نہ پڑے کہ نفس حرمت اور نفس گناہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اصل مسئلہ متاثر نہیں ہوتا، اصل حرمت متاثر نہیں ہوتی۔ اسلام کی ابتدا میں بھی یہی حکم تھا، اور اب تو فتنوں کا دور ہے، اب بھی یہی حکم ہے۔ آج کے فتنوں کے دور میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر ایک چیز حرام ہے تو اس کے دواعی، اسباب و رجوحات بھی حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہا ہے، زنا کے وَلَا تَزْنُوا بھی ہے، لیکن زنا کے قریب مت جاؤ۔ جب ایک چیز حرام ہو تو اس کے مقدمہ تمہید بھی حرام ہوتی ہے، مسلم و ثبوت کی عبارت ہے، مقدمۃ الحلال حلال و مقدمۃ الحرام حرام۔ ایک چیز حرام ہو تو اس کے تمہید بھی حرام ہوتی ہے، اس کا مقدمہ بھی حرام ہوتی ہے۔ ایک چیز حلال ہو تو اس کے تمہید بھی حلال ہوتی ہے۔ حجاب کا ایک درجہ تو یہ بھی ہے کہ گھروں کی چار دیواری سے باہر پورا بدن چادر سے ڈھانپ کر، چھپا کر یا برقع پہن کر باہر نکلے، یہ سبب ہے فتنے میں پڑنے کا، لیکن یہ بعید ہے، سبب بعید ہے۔ اگر اس میں بھی فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو تو یہ بھی ناجائز ہے، اور جب فتنے کا خوف نہ ہو تو پھر جائز ہے۔ اس کا حکم عام حالات سے بدل نہیں سکتا، حکم اپنی جگہ پر جو ہے اس میں چینجنگ، تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا اس طرح نکلنا سبب فتنہ نہیں تھا، عورتیں مسجدوں میں بھی جایا کرتی تھی، مگر موجودہ زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں باجماع امت عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا گیا، پوری امت نے اتفاقاً منع کر دیا، اجماع امت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کی آیات نازل ہے۔ نماز کے لیے عورت کی بہترین جگہ مسجد کے گھر کا کمرہ اور کمرے کا کونا قرار دیا ہے، صحن سے برآمدہ، برآمدے سے کمرہ اور کمرے کا کونا بہتر قرار دیا ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ظاہر کے اس حوالے سے تو 7 آیات نازل ہے، 70 سے زیادہ احادیث طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً اور فعلاً منقول ہے، لہذا امت کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ پردے کا اہتمام کرے، اور پردے کا اہتمام اپنے عورتوں سے کرائے، اپنے بچیوں سے کرائے، اپنی بیوی سے کرائے، اپنے بہنوں سے اس پر عمل کرے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس میں کامیابی ہے، اس میں عزت ہے، اس میں وقار ہے، اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، اور اس میں آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔